حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد کلمہ، قرآن، آذان اور نماز، یہ تینوں چیزاں وہی نے جڑیاں نبی پاک دے دور اندر سن. یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ ابو بکر نے پڑھیا تے صدیق بن گئے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہی کلمہ ہے جڑا جناب عمر نے پڑھیا فاروق بن گئے. یہ وہی کلمہ ہے جڑا جناب عثمان نے پڑھیا غنی بن گئے. حیدر کرار نے پڑھیا شیر جلی بن گئے. یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ زمین تے بلال نے پڑھیا اللہ نے اس بلال دے قدمہ دی آہٹ نو اپنی جنت اندر پہنچا دیتا ہے. یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ جناب عمر فاروق نے پڑھیا اور اس کلمے دی برکت نال اللہ نے عمر نو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا. یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جڑا کلمہ صحابہ کرام نے پڑھیا اللہ نے انہاں تے جنت نو واجب کر دیتا ہے. اج وہی کلمہ میں پڑھنا، وہی کلمہ تسی پڑھ دے ہو، وہی کلمہ مولوی پڑھدا ہے، وہی کلمہ عام پڑھدا ہے، وہی کلمہ خاص پڑھدا ہے، لیکن نہ رحمت ہے، نہ برکت ہے، نہ کوئی سکون ہے، نہ کوئی شانتی. نہ کلمہ بدلیا ہے، نہ کلمے والا رب بدلیا ہے. بدلیا کون ہے؟ میں بدلیا ہوں، تسی بدلے ہو. تبدیلی ساڈے اندر آئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ میں خود مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، پردادا تے چھکڑ دادا مسلمان، پنڈ مسلمانہ دا، شہر مسلمانہ دا، علاقہ مسلمانہ دا، ملک مسلمانہ دا. ساڈا کلمے لئی لگیا ہی کچھ نہیں. کلمے لئی خون دا قطرہ بہانا تے دور دی گل ہے، سانو تے اسلام واسطے پسینے دا قطرہ بھی نہیں بہانا پیا. ساڈا کچھ نہیں لگیا. یہی وجہ ہے سانو اسلام سن سن کے اسلام اسلام اسلام، ہن اسلام اندر انٹرسٹ نہیں رہ گیا. ہن اسلام سانو چنگا نہیں لگتا. سانو کی چنگا لگتا ہے؟ سانو شراباں دے چھلکدے ہوئے جام پسند نے. سانو کی پسند ہے؟ سانو اپنے پورے جسم نو میوزک اور ڈھول دی تھاپ تے اپنے بدن دے ایک ایک انگ نو حرکت دین والی مٹیار پسند ہے. سانو کی پسند ہے؟ سانو سر تو ننگی اور ادھے کپڑے پہنے شارٹ کٹ لباس والی بنت حوا پسند ہے. جدو ساڈی پسند ہوئے گی پھر مسجداں نو تالے تے لگن گے. جدو ساڈی پسند ہوئے گی پھر نمازاں تے پابندیاں تے ہون گیاں. جدو ساڈی پسند ہوئے گی
پھر سانو تراویاں تو روکیا جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، مسلمان مر گئے ہوندے پھر تالے لگ دے نا، پھر کوئی اور گل سی۔ مسلمان زندہ ہے، مطاف خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے، مسجد نبوی خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے، مکہ مکرمہ خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے، مدینہ منورہ خالی ہے۔ مسلمان زندہ ہے تے اذاناں تے پابندی ہے، نمازاں تے پابندی ہے۔ حضرات ذی وقار جدو گھر والے ہی گھر دا خیال چھڑ دین، پھر باہروں آن والے کدوں گھراں دی قدر کردے نے، پھر باہروں آن والے گھراں نوں تاڑے لگا دے نے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، اس دور اندر ایسا دور کہ جس دور اندر نماز پڑھن بھی آئیے تے ڈر لگتا ہے، ایسا دور جمعہ پڑھن آئیے بھی تے ڈر لگتا ہے، ایسا دور کہ ممبر تے کھلوئیے بھی تے اے نظریہ لے کے کھلوئی دا ہے یا پتہ نہیں ممبر تو لتھنا ہے یا جیل جانا ہے یا سینے چ گولی کھانی ہے، خرے کی بننا ہے۔ عجیب نظام ہے۔ ایسے دور اندر ساڈے کول دو رستے نے، ساڈے کول دو راہ نے، دو رستے۔ ایک رستہ اگے نوں جاندا ہے، ایک رستہ بیک آندا ہے۔ جڑا رستہ بیک آندا ہے یہ ماضی وال پلٹدا ہے، یہ ساڈے اسلاف وال پلٹدا ہے، یہ ابو بکر دی صداقت وال پلٹدا ہے، یہ عمر فاروق دی عدالت وال پلٹدا ہے۔ یہ رستہ سانو دعوت دیندا ہے شیر خدا بنن دا، یہ رستہ سانو دعوت دیندا ہے اسی تاریخ دہرائیے جناب بلال دی، اسی تاریخ دہرائیے جناب سیدہ سمیہ دی، اسی تاریخ دہرائیے جناب سیدہ زنیرہ دی۔ یہ دعوت سانو دیندا ہے اسی تاریخ دہرائیے، دوبارہ دہرائیے محمد بن قاسم دی، اسی تاریخ دہرائیے جناب حسنین کریمین دی، اسی تاریخ دہرائیے حافظ ابن حجر العسقلانی دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت امام ابن کثیر دی، اسی تاریخ دہرائیے شاہ اسماعیل شہید دی، اسی تاریخ دہرائیے مولانا میر سیال کوٹی دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت حبیب الرحمان دی، اسی تاریخ دہرائیے حضرت علامہ اسحاق دی۔ ایک رستہ تیوے اور دوسرا رستہ کیڑا ہے؟ دوسرا رستہ اگے نو جاندا ہے، دوسرا رستہ مغرب وال جاندا ہے، مغربی تہذیب وال جاندا ہے۔ اور مغربی تہذیب وال جڑے لوگ جاندے نے انہاں واسطے حضرت علامہ اقبال فرما گئے، فرمایا لوگو اگر مغرب کی طرف جانا چاہتے ہو تو مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ جو مغرب کی طرف جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ جڑا مغرب جدو سورج ڈوب جاتا ہے مغرب وال جا کے تے انسانیت کی چیز۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو آ دور ہے وہ تاریخ دوران دا، جڑی تاریخ لئی جس اسلام لئی جس قرآن لئی جس نماز لئی جس اذان لئی جس کلمے لئی میرے تواڈے اسلاف نے جانا پیش کیتی ہیں، جانا دے نذرانے دیتے نے۔ اور اس داستان نو خالق کائنات نے سورۃ البقرہ دی اس آیت تو شروع کیتا ہے۔ سنیے اللہ دا قرآن، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دا نام آئے درود پڑھیا کرو محبت دے نال۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ اے ذات حلیمہ دائی دا، اے ذات حلیمہ دائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اما حسبتم ان تدخلوا
الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں سمجھ لیا ہے اسی انہاں نو ایویں جنت اندر داخل کر دیاں گے۔ نا 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 نا، کیا انہاں تک پہلے لوگاں دیاں داستاناں نہیں پہنچیاں جنہاں نے جنت جان دا ارادہ کیتا، جنہاں رب دی توحید دا اعلان کیتا، جسماں دے وچ کل کھو دتے گئے، جنہاں اپنے آپ نو اللہ والا کہلایا، انہاں دے ہاتھ پیر کٹ دتے گئے، انہاں دے سراں دے تے لوہے دیارے رکھ کر کے سر چیر دیتے گئے۔ اللہ اللہ فرمایا وہ لوگ بڑے پریشانیاں چو گزرے لیکن انہوں نے رب دا در نہیں چھڑیا، انہوں لوگوں نے اللہ رب العزت دا پتہ نہیں چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا دراؤ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان جائیے، جناب ابو بکر اسلام دے پہلے خطیب نے جنہ خانہ کعبہ دے وچ کھلو کر کے پابندیاں دے وقت اندر حق بیان کیتا ہے۔ اللہ اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کو اجازت لیندے نے، سونیو اجازت دیو نا، میرا دل کردا ہے میں بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاواں اور بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہو کر کے میں تواڈی توحید دا اعلان کراں، تواڈی رسالت دا تے رب دی توحید دا اعلان کراں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دیتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دے مطاف اندر جڑا مطاف اج ویلا ہویا پیا ہے، وہ جد مطاف دے اندر جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں نو فرما دینے، لوگو گل سنو نا، اے جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اے اللہ دے سچے نبی نے، اے اللہ دے سچے پیغمبر تے سچے رسول نے، حضرت جناب دے صدیق دی زبان چو گل نکلن دی دیر پتھراں دی برسات آ گئی ہے نا، کوئی پتھر مار دے جناب صدیق نو، کوئی تھپڑ مار دے جناب صدیق نو، کوئی مکہ مار دے جناب صدیق نو، اتنا ماریا گیا سارے مسلمانوں نو۔ اللہ ابو بکر صدیق سمیت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اتنا ماریا گیا ہے کہ اپنے والوں کافر مار کے ٹر گئے، اپنے والوں کافر سمجھ کے ٹر گیا کہ صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے نے۔ کچھ صحابہ کی نے جناب صدیق اکبر دے خاندان والے آئے، انہاں جناب صدیق کو چکیا اور چک کر کے لے کر کے چلے گیا انہاں دے گھر دے اندر لٹایا گیا۔ صبح تو لگ کے شام تک جناب صدیق اکبر نے اکھاں نہیں کھولیاں، اکھاں نہیں کھولیاں۔ اللہ گھر والے بڑے پریشان نے، حضرت صدیق اکبر دے خاندان والے واپس آئے خانہ کعبہ دے اندر آ کے اعلان کر کے کہندے نے، مکے دے لوگوں گل سنو نا، تسی صدیق نو اتنا ماریا ہے، اج لگدا ہے صدیق نے بچنا کوئی نہیں۔ یاد رکھو جس صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے تو نہ دے خون دا بدلہ سی تواڈے کول لان گے۔ اتنا زخمی کیتا گیا جناب صدیق نو، شام پیندی پئی گے، میرے صدیق اکبر دے بدن وچ حرکتاں دی پئی گے، لب ہلے نے جناب صدیق دے، اکھاں کھلیاں نے جناب صدیق دیاں، ہتھاں وچ حرکت آئی ہے جناب صدیق دے۔ ذرا نوٹ تے کرو نا انہاں دا پیار، جنہ پیغمبر پکیاں یاریاں لگ
لگائیاں جنہ میرے نبی نال پکا پیار کر کے دکھایا ہے میرے صدیق دے خونٹ ہل رہے نے اور ماں نے کی کیتا ہے انج اپنے کان جناب دے صدیق دے لباں دے قریب کر دیتے نے میں سنا تے صحیح نا میرا بیٹا پانی منگدا ہے میرا بیٹا کھانا منگدا ہے یا میرا بیٹا تکلیف دی وجہ تو ہائے ہائے کردا کی کہندا ہے تے جدوں کان قریب کیتا تے جناب دے صدیق فرماندے نے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ مینوں دسو نا میرے نبی دا کی حال ہے مینوں دسو نا میرے رہبر دا کی حال ہے مینوں دسو نا میرے مرشد دا کی حال ہے جناب دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان جو بار بار جملہ نکلدا پیا ہے حضرات ذی وقار اگر کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے جناب دے صدیق نوں جا کے پوچھو جس صدیق نے کلمے دی خاطر پتھر کھادے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت پوچھنی ہے تے جناب دے صدیق نوں جا کے پوچھو جس صدیق نے پیغمبر دی وفا دی خاطر اپنے جسم دے انگ انگ تے زخم برداشت کیتے نے حضرات ذی وقار مینوں تانوں کی پتہ اسلام دی قدر دا مینوں تانوں کی پتہ نمازاں دا مینوں تینوں کی پتہ قرآن دا حضرات ذی وقار میں یہ بات کہہ دینا چاہنا ہاں آج لاک ڈاؤن دی اندر آکھیا گیا لو جی ضروری دکاناں کھولیاں جان کیڑیاں دکاناں آخے جنہ تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا کھان پین والیاں دکاناں کھلیاں رہ گیاں میں پوچھنا چاہنا انسان دا جسم دو چیزاں دا مرکب ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم واسطے غذا دی ضرورت ہے روح واسطے قرآن دی ضرورت ہے روح واسطے ذکر دی ضرورت ہے اور اگر جسم دی خوراک لئی دکاناں کھلیاں رہنیاں چاہیے نے تے روح دی غذا لئی مسجداں بھی کھلیاں رہنیاں چاہیے ایک کتوں دا اصول ہے کہ جسم زندہ رہے روح مر جائے تے جے روح مردہ ہو جائے پھر زندہ رہ کے کی کرنا ہے جے ضمیر مر جائے پھر زندگی کس چیز دیئے حضرات ذی وقار انسانیت دے ناتے تھے دو دکانہ کھولو ٹھیک ہے جتھے غذا دیاں دکانہ کھلنیاں چاہیے نے اتھے مسجدہ بھی کھلنیاں چاہیے ان ساڑھے جسم میں روح بھی ہے روح نو بھی تے زندہ رکھنا ہے نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر اگر رمضان آ رہی ہے رحمتہ آ رہی نے وہ جے رب دیاں رحمتہ سال وچ کوئی تے مہینہ ہے جو اس مہینے رب دے گھرانو تالے لگ جان گے پھر دسو نا کی بنے گا کدھر جان گے مسلمان اللہ اکبر اللہ رمضان اندر انشاءاللہ تراویاں بھی پڑھنیاں نے نمازاں بھی پڑھنیاں نے روزے بھی رکھنے نے مسجداں وچ بھی آنا ہے گج کے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا سحری دے ویلے افطاری دے ویلے مٹھیاں کھجوراں تے جنت چ مل سن سونیاں حوراں جنت چ مل سن سونیاں حوراں لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ ذرا دیکھیے اسلام دی تاریخ لو اے جناب صدیق نے تے ادھر ویکھو جناب بلال سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھلے انگارے نے تھلے بولو بولو تھلے تھلے انگارے نے انگاریاں دا جوش اپنا ہے بلال دے ایمان دا جوش اپنا ہے
اللہ لنگاریاں دا جوش اپنا ہے، بلال دے امام دا جوش اپنا ہے، ایمان بھی جوش پہ مار دے، انگارے بھی جوش پہ مار دے، پر میں قربان جاواں انگاریاں دا جوش مک گیا ہے، بلال دے ایمان دا جوش مکیا نہیں، مکیا نہیں مکیا۔ تے کہنے والے کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے، اللہ اللہ تے کی فرماتے نے جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے، وہ پامیں بڑھ دی اگ تے لٹا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا، اور میرے آقا نو تو جاندا نہیں، کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں، کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں، سونا آمینہ داؤ دالے، سونا آمینہ داؤ دالے، اور جن میرے جیسی نے نال لالے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اللہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ انگاریاں تے لیٹ کے بھی کلمہ پڑھی ہے، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھی ہے، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ زخم کھا کے بھی کلمہ پڑھی ہے۔ کلمے دی قدر پوچھنی ہے بلال کو پوچھ جا کر کے، اسلام دی قدر پوچھنی ہے بلال تو پوچھ جا کر کے، اسلام کیویں آیا ہے، اسلام کیویں پھیلیا ہے، سانو تے لبیا لبایا لب گیا، سانو تے بنیا بنایا لب گیا، اس واسطے جدا دل کردا ہے اسلام تے اعتراضات کرنے شروع کر دیندا ہے۔ حضرات تیزی وقار توجہ کرنا غور کرتے جانا، میں انہاں لوگاں دی داستان تواڈے سامنے رکھدا پیا جنہاں اسلام واسطے کچھ کیتا ہے، جنہاں اسلام واسطے کو قربانیاں پیش کیتیاں نے، تے مینوں یاد آیا میرا پیغام انشاءاللہ ممکن ہے ماما بہنا نہ آئیاں ہون، لیکن انشاءاللہ میرا پیغام ماما بہنا تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ ریکارڈنگ ہوئے گی، مسجداں دے وچ بندے تھوڑے نے کیڑی گل ہے، اللہ دے فضل اسی بیان کر دینے ہاں، اے بھائی ساڈے ریکارڈ کر دیندے نے، اگے 100 دی تعداد چ سن سن، ہن ہزاراں دی تعداد چ سنتے ہیں، ہن لکھاں دی تعداد چ لوگ سنتے نے دین دیاں گلاں۔ اللہ اکبر، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں تے میں اپنی ماما بہنا واسطے پیغام دینا چاہنا، میری ماؤ بہنوں کسے فتنے مبتلا ہون دی لوڑ کوئی نہیں، کسے سازش دا شکار ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اپنے گھراں وچ رہ کے قرآن دی تلاوت کرو، رج رج کے کرو، روزے رکھو محبت نال، اسلام چھڈنا کوئی نہیں، اسلام تو دور جانا کوئی نہیں، پر اگر اسلام دی خاطر کوئی دکھ اٹھانا پہ جائے تو یاد کرنا ہے سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ۔ اللہ اکبر، کون آسیہ؟ اپنے دور دی خاتون اول آسیہ، کون آسیہ؟ فرعون دی بیوی آسیہ، کون آسیہ؟ مہتا دی رانی آسیہ، کون آسیہ؟ وقت دی شہزادی آسیہ۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں تے جدو سلطنت چھڑ دیتی ہے، رب دی توحید دا نعرہ بلند کر دیتا ہے، اور پڑھیا لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، کلمہ پڑھیا، کنگن لتھ گئے، سونے دے کنگن ہتھاں وچوں
ہتھاں وچوں لت گئے تے سونے دے کنگنا دی جگہ تے لوہے دیاں ہاتھ کڑیاں پہنا دتیاں گئیاں اللہ اللہ پیراں دے وچوں پزیباں سونے دیاں لت گئیاں تے پیراں دے اندر بیڑیاں پہنا دتیاں گئیاں او کائنات دے لوگوں جسم تو ریشم دا نرم و نازک لباس اتار دیتا گیا سیدہ آسیہ دے بدن تے بوریے دا لباس پہنا دیتا گیا ہے سنگنا چ بند دیتا گیا ہے جناب سیدہ آسیہ علیہ الرحمن اور جناب تپ دی زمین تے لٹا دیتا گیا ہے اور زمین تے لٹان تو بعد جسم وچ کل کھبو دیتے گیا نے کل کھبو دیتے گیا نے اے تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں تو ڈریا نہ کرو اے چھوٹیاں چھوٹیاں آزمائشاں تو گھبرایا نہ کرو اپنے اسلاف پر نظر دوڑایا کرو جنہ کڈیاں کڈیاں مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے دین نہیں چھڑیا جان چھڑ دیتا دین نہیں چھڑیا اپنی جان چھڑ دیتی دین نہیں چھڑیا بادشاہتاں چھڑ دیتیاں دین نہیں چھڑیا سلطنتاں تے کرسیاں چھڑ دیتیاں سیدہ آسیہ دے بدن وچ کل چبو دیتے گئے نے یارو گل مرد دی نہیں ہو رہی گل عورت دی ہو رہی ہے عورت ذات معصوم ذات نرم و نازک جسم جناب آسیہ علیہ الرحمہ دا اور جسم دے وچ کل چبا دیتے گئے نے نا تے جسم جو خون دے پھوارے نکل دے پینے تے آسمان پر منہ کر کے کہندیاں نے رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ سنیا میں فرعون دا محل چھڑ دیتا ہے اور میں جنت دا محل دے دے اللہ میں نجات دے دے لوگوں زمین تے لیٹی سیدہ آسیہ جسم وچوں خون دے پھوارے نکل دے پینے مسکران لگ پئیاں ہسن لگ پئیاں چہرے تے تبسم آ گیا فرعون کہندا ہے او ویکھو نا ملکاں دی رانی تے پاگل ہو گئی ہے محلہ دی رانی تے پاگل ہو گئی ہے معاذ اللہ کوئی خون نکلیاں وچ بھی مسکراندا ہے کوئی جسم وچ کل چپی ہون بھی مسکراندا ہے تے سیدہ آسیہ فرماندیاں نے گل سن بدبختہ فرعون گل سن لے اوے فرعون گل سن لے اوے فرعون کرونا ہے رلے ملے نا نے فرعون تے کرونا ہے اوے فرعون گل سن لے فرعون گل سن لے اوے فرعون گل سن لے تو کہنا ہے پاگل ہو گئی ہے سچی گل وے لیٹی زمین تیاں رب نے ستے آسمان چیر کے جنت دے وچ میرا محل تے پئی نو وقا چھڑیا ہے اللہ اکبر ہے جی میرے تیرے اسلاف ہے جنہ کو سہ کر کے بھی اپنی جانا دیاں بادیاں لگا کے نہ دین چھڑیا نہ کلمہ چھڑیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور اللہ دے فضل نال سانو مسجداں نال پیار ہے یہ پیار ساڈا مک سکدا نہیں مک سکدا 1861 تو لے کے 1864 تک دی جناب مسجداں تے انگریز نے پابندیاں لگا دیتیاں دہلی دی جامع مسجد وچ پابندی لگا دیتی گئی نہ اذان ہوئے گی نہ جماعت ہوئے گی رب تے ذی وقار مسلمان نے کہا ہے وہ نے دیوار پھلانگی ہے جامع مسجد دی جناب مینار تے چڑھ گیا سپیکروں تو نہیں سن ہوندے اُتے مینار تے چڑھ کے کہندا اللہ اکبر ادھر جناب انگریز دی گولی آئی ہے سینے چ لگی ہے جان نکل گئی ہے زمین تے گر گیا ہے دوسرا مسلمان اُتے کھڑا ہوا ہے پڑھتا اللہ اکبر دوسری گولی لگی ہے جان نکل گئی ہے تیسرا مسلمان آیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جان نکل گئی ہے پنجواں مسلمان چوتھا مسلمان تیجا مسلمان حتیٰ کہ 14 مسلمانہ نے ایک اذان دی خاطر 14 جانا گئیاں نے پر اذان رکی ہے اذان نہیں رکی اذان نہیں رکی اللہ دے فضل نہ او دو رکی نہ ہون رکنی ہے نہ قیامت تک رکنی ہے چلتی رہے گی اذان انشاءاللہ اللہ اکبر
حضرات تیزی وقار تاریخ میری تیری ہے. اس تاریخ دے کئی شہزادے نے جنہیں اسلام آباد تے جانا قربان کیتیاں نے. حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور پھر اج دے دور اندر انہاں دے بیٹے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر جناب پیارے حافظہ اللہ تعالی جنہاں نے مسجداں دے دفاع اندر گل کیتی ہے اور فرمایا کہ رب دے گھراں نوں کھولے رکھو. ہاں مصیبت ہے, پریشانی ہے, وبا ہے, بیماری ہے, احتیاطی تدابیر تمام دی تمام انہوں فالو کرو. جڑیاں اسلام دستا ہے انہاں تے بھی عمل کرو, جڑیاں تدبیراں قرآن دستا ہے انہاں تے بھی عمل کرو, جڑیاں تدبیراں ریاست دس دیے انہاں تے بھی عمل کرو, جڑیاں تدبیراں ڈاکٹر دستے نے انہاں تے بھی عمل کرو, جڑیاں تدبیراں حکومت دس دیے انہاں تے بھی عمل کرو. لیکن مسجداں کھلیاں رکھو, اللہ دے گھر کھلے رکھو تاکہ لوگ مسجداں دے اندر آون. جویں روٹی کھانا ضروری ہے, روٹی نال جسم بچے گا, مسجد آن نال ساری روح تر و تازہ ہوئے گی. اور پھر کئی اٹھے نے جنہ جناب حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں نے جنوں جناب کچھ نہیں لبدا وہ نیٹ تے چڑھ کے جناب ابتسام دے بارے گلاں کردا ہے. اور میں حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی دی طرفوں انہاں نوں جواب دینا چاہواں گا جڑے جناب ابتسام دے بارے گل کردے نے. میں انہاں نوں پیغام دینا چاہواں گا, کی کہاں گا, نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. حضرت علامہ ابتسام صاحب گھبراؤ نا, اے نادان نے, نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے, گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے, بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے, اس وقت آسمان سے آئے گی یہ صدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور بڑی پیاری گل ہے, جھوٹی نوازشات کی, جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میں جناب حضرت ابتسام صاحب کی ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ, جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. کیوں؟ میرا قدم قدم پہ, میرا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, ألا إن نصر الله قريب. اللہ دی مدد قریب ہے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں, پریشان ہونا نہیں, اسلام تے پکے رہنا ہے, کلمے تے پکے رہنا ہے, نماز تے پکے رہنا ہے, قرآن تے پکے رہنا ہے. انشاءاللہ آسمان تو نصرت اترے گی. اس بیماری دا, اس وبا دا, اس فتنے دا کلا کما ہو جائے گا. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے, میں جو
کچھ بیان کیتا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔